السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپریشن محبت کی قسط نمبر 6۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ ایک نہایتی کشیدہ حال تھا۔ یہ بڑے بڑے ستون جو کسی محل کی مشابہت دے رہے تھے، دیواروں پر نیلی جالی دار پردے تھے جن کو دیکھتے ہی ان کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ان پردوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی LEDs لائٹ چمک رہی تھی۔ نظر آگے بڑھاؤ تو زمین سے 5-6 انچ اونچی جگہ تھی۔ شاید سٹیج تھا، اس پر کداور کرسیاں اور کرسیوں پر برجمال شاہی کپڑوں سے ملبوس زیب تن کے مرد نما عورتیں۔ سامنے ترتیب سے لگی آخری دیوار تک کرسیاں تھیں۔ اسی طرح آس پاس ایسے بہت سے زنان کام کرتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ہر طرف عید کا سسما تھا، عجیب افراتفری تھی۔ کسی نے کب سوچا تھا کہ اس مٹی کے کچے گھر کے نیچے ایک جہان آباد ہے، اور وہ بھی اس قدر آنکھوں کو محصور کرنے والا۔ وہ آخری سیڑھی پر کھڑے آنکھیں پھاڑے یہ دنیا دیکھ رہا تھا۔ بیسمنٹ اس کے گھر پر بھی تھا، پر یہ تو انڈر گراؤنڈ محل تھا۔ وہ دانی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ ابھی بھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، وہ بہانہ بنا کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سب کچھ مشکوک مشکوک سا تھا۔ اتنے لوگوں میں شیری اور شہروان کو کہاں ڈھونڈے؟ سر جھٹکتا وہ آگے پڑا۔ نظریں آس پاس جاتی دوسری مرد نما عورتوں پر بھی تھی۔ ابھی تلاش جاری تھی کہ حال کے دوسرے کونے سے آوازیں بلند ہوئی تھی، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، اور پھر ہڑبڑی مچ گئی۔ لوگ کرسیوں کی طرف بڑھے تھے اور کچھ ہلکی نیلی ساڑیوں ایک ہی جیسے ڈریس میں ملبوس زنان آگے بڑھتے ان سب کو نشستوں کی راہ دکھانے لگے۔ شاید وہ یہاں کی سیکیورٹی تھی۔ وہ سست قدم اٹھاتا یہ تماشا دیکھ رہا تھا جب کوئی اس سے ٹکرایا تھا۔ آؤچ! ٹکرانے والی نے ایک ادا سے کہا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ دھکا زور کا لگا تھا، حمزہ کو لگا کچھ گرا ہے، اور ادھر گاڑی میں لگی اسکرین پر اندھیرا چھا گیا۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، دوبارہ سے اعلان ہوا، اور سیکیورٹی میں سے کسی نے اس کے پاس آ کر بیٹھ جانے کو کہا۔ اسے نہیں بیٹھنا تھا، مگر اس کو کون سن رہا تھا؟ وہ بھویں سے کیڑے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ آگے سے 11ویں قطار تھی جس کے باہر والی نشست پر وہ بیٹھا تھا، مگر نظریں اب بھی متلاشی تھی۔ ویسے تو آج ایک اہم تقریب ہے، مگر کہتے کہتے بی بی حاجن رکی تھی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر دیکھا، آج کی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ تقریب رک گئی؟ حال میں ہلچل ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں رک گئی تھی۔ میں تو اتنی دنوں سے تیاریاں کر رہی ہوں۔ کیا لڑکیاں بھاگ گئی ہیں جن کی بولی لگنی تھی؟ کیا کوئی فوت ہو گیا ہے؟ چہمگوئیاں ہونے لگی۔ اتنے دن جس تقریب کی تیاریاں ہو رہی تھی وہ عین موقع پر ملتوی؟ یہ نارمل نہیں تھا۔ یہ تقریب پچھلے کئی سالوں سے ہوتی آئی تھی، اور آندھی آئی یا طوفان اسے ہر قیمت پر ہونا تھا۔ وہ ان سب چہمگوئیوں سے بے نیاز ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، جب نظریں سیکیورٹی عملے کے لباس میں ملبوس خسروں پر پڑی۔ وہی ہلکی نیلی ساڑیاں۔ وہ ساتھ کھڑے دوسرے خسرے سے کچھ کہہ کر تالی مار رہا تھا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس نے ان خسروں کو پہچان لیا تھا۔ شیری اور شہروان۔ اف! آنکھیں سکون سے بند، سر نشست کی ٹیک پر گرایا تھا۔ سب خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، بی بی حاجن نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ ادھر سے اس نے آنکھیں کھولی۔ اب اسے ان سے بات کرنا تھی، مگر کیسے؟ وہ بہت دور تھے اور وہ اٹھ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں جمع ہونے کی وجہ تقریب نہیں تھی، یہ محض بہانہ تھا۔ سسپینس بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں اندر میرے کمرے میں رکھی سیف سے فلیش غائب ہوئی ہے۔ آواز میں کوئی فکر مندی نہیں تھی۔ حمزہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ اور کون کر سکتا تھا؟ ایک نظر ان دونوں پر ماری، وہ وہاں ہنستے ہوئے ان کی بتیسی گم ہوئی تھی۔ چوروں کو لگا سب انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ نے بڑھ کر کان پر ہاتھ رکھا تھا کہ کوئی کچھ کہہ سکے، مگر وہاں پر مائکرو فون نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے خود سے ٹکرایا خسرا یاد آیا۔ ہاتھ فوراً سے سینے پر گیا۔ نہیں، کیمرہ بھی وہاں نہیں تھا۔ ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھرے تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جاسوسی دماغ نے کسی سازش کی بھنک دی تھی۔ چور کتنا بھی ہوشیار ہو، وہ سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے، اس نے لہراتے ہوئے کہا تو چوروں کا منہ دیکھنے والا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی، نظریں ادھر ادھر گھمائی تو وہ بہت زیادہ تھے، اعصاب شل ہونے لگے۔ اب بہتر یہ ہے کہ وہ خود سامنے آ کر فلیش ہمارے حوالے کر دیں۔ میں 5 تک گنوں گا، ورنہ ہمیں اپنی چیزیں واپس لینے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ اب کی آواز بھاری اور گمبھیر ہوئی تھی۔ باقی خسروں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی دوسروں کو شکی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ حمزہ نے سختی سے آنکھیں مینچی۔ ایسا اس نے نہیں سوچا تھا کہ کاش یہ ایک خواب ہو۔ 5 چوروں کے دل بے ترتیب ہو کر دھڑکنے لگے۔ 4 انہوں نے کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ 3 ہو سکتا ہے یہ کہ بس ان کو نکالنے کے لیے ٹریپ ہو۔ 2 وہ اپنی جگہ پر پیر جمائے کھڑے تھے۔ 1 اور بھگ سے سب بتیاں بجھ گئی۔ اندھیرے میں شور بڑھتا گیا۔ وہ گن نکالنا چاہتا تھا، مگر اتنے لوگ، وہ کس کس کو مارتا؟ بتیاں روشن ہو گئی، شور قدرے کم ہوا۔ ہر طرف سیکیورٹی کے ملبوسات والے ہجڑے کھڑے تھے۔ اب تو تمہیں ماننا پڑے گا حمزہ فیض بیگ، اپنے بھائی کو یہاں بیچ کر تم نے غلطی نہیں کی۔ مردانہ آواز میں وہاں گونجا۔ بی بی حاجن ہاتھ میں فون لیے مائک آگے لہرا رہی تھی۔ فون کے اسپیکر سے
کسی سائرن کی آواز آئی اور دوبارہ کوئی بولا، شیری نکل جلدی سے یہاں سے۔ کسی کو یہ الفاظ سنے ہوئے لگے تھے اور اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ حمزہ کے تن اعصاب اور تن گئے۔ اب شیری خود نکل کر وہ فلیش ہمیں دے گا یا حمزہ کو نکالیں؟ انتہائی خباثت سے دانت نکال کر وہ ہنسا تھا۔ اوہ خدایا، وہ جانتے ہیں کہ میں یہاں ہوں۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ شیری کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اگر وہ جانتے کہ شیری کون ہے تو 3 دن انتظار نہ کرتے۔ انہوں نے نہایت نفاست سے یہ جال بنا تھا۔ نہیں، شیری وہ نہیں جانتے شیری کون ہے۔ نارمل ہو جاؤ، نارمل ہو جاؤ۔ حمزہ اس جال کو اپنے گرد پھیلتے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کی وہاں موجودگی سے بے نیاز وہ خود کام کر رہا تھا۔ جب چند منٹ کوئی فلیش لے کر آگے نہیں بڑھا تو اسٹیج پر کھڑی بی بی حاجر نے کسی کو اشارہ کیا اور وہ کسی قدم بڑھاتے بڑھاتے حمزہ کی طرف آیا اور حمزہ کو لگا اس کے گرد سب اندھیرا ہو گیا ہے۔ نہیں، گھر کا بھیدی لنکا نہیں ڈھا سکتا تھا۔ اس کے سامنے دانی کھڑا تھا جو اب بازو سے پکڑ کر اسے ہجوم سے الگ کر رہا تھا۔ کرسی کے ایک طرف خالی جگہ پر اسے کھڑا کرتا، وہ اس جگہ سے دور جا کھڑا ہوا۔ نظریں اب بھی نہیں ملائی تھی۔ دھوکا! حمزہ نے سختی سے مٹھیاں بیچی۔ حال دم سادے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شیری اور شیروان اپنے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے، مگر کھیل ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ نے سر سے ویک اتاری، اپنی قمیض کے پلو سے لپسٹک اتاری اور یوں ہی چہرے کو اس سے رگڑتا سیدھا ہوا تھا۔ شیری کو لگا اس کے پیر بھاری ہو گئے، زمین الٹ گئی۔ سب گھوم رہا تھا۔ شیروان بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر پتہ چل ہی گیا ہے تو اور کیا چھپانا؟ اس نے ویگ ایک طرف اچھالی اور سٹیج پر کہہ ابھرے تھے۔ شروع سے پتہ تھا۔ حمزہ نے ایک کاٹدار نگاہ دانی پر ڈالی اور اس کا سر جھک گیا۔ کیا اب بھی شیری فلیش ہمیں نہیں دے گا؟ بظاہر آرام سے کہا گیا تھا۔ شیری اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ شیری کی طرف دیکھے بغیر حمزہ چلایا اور اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھری اور اس سے اندر اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ شیروان نے نظر زمین پر گاڑ دی کہ یہاں کسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ یہ پکڑے گئے۔ شیری بھائی کی موت کا غم بڑا دردناک ہوتا ہے۔ آواز گونجی۔ شیری کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ بھائی کی موت! وہ بڑبڑایا۔ اب حمزہ کے گرد سیکورٹی والے دائرہ بنا رہے تھے۔ دائیں طرف کرسیوں پر بیٹھے لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شیری مجھے کچھ نہیں ہوگا، فلیش کو سنبھال کر رکھنا، وہ تھوک نکلتا بولا تھا۔ شیری کے کانوں میں تو کچھ بھی نہیں جا رہا تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور شیروان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر نفی میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے دانی، تو جانتا ہے، اسٹیج پر وہ بولا تھا۔ تو حمزہ نے قہر آلودہ نگاہ دانی پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا اگر بتانا ہوتا تو دانی بتا چکا ہوتا، یا یہ بھی کوئی چال تھی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو اسی بیسمنٹ میں تم لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دوں گا میں۔ وہ غصے، بے بسی اور ہجیان کی کیفیت میں انگلی اٹھاتا ان کو دھمکی دے رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکڑ رہا تھا، کان کی لو تپ رہی تھی۔ وہ بے قابو تھا، کہہ ابھرے تھے۔ باقی کے لوگ اب صورتحال کافی حد تک سمجھ چکے تھے۔ وہ بھی اس کی بے بسی اور تنی گردن پر ہنس دیے تھے۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ اچھا چلو وقت ضائع نہیں کرتے، شیری تم اب باہر مت آنا۔ نہ روٹھے پن سے وہ کہتی پیچھے ہٹی۔ کسی کو اشارہ کیا۔ حال میں گولی چلنے کی ہولناک آواز گونجی۔ کئی ہاتھ کانوں پر گئے۔ اس کا کندھا پیچھے کو جھٹکا کھا کر سن ہو گیا۔ شیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بھائی! وہ اتنا زور سے چلایا کہ سب کی گردنیں اس کی طرف مڑ گئی۔ باہر رات کے سناٹے میں کہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ گاڑی میں بیٹھے لوگوں کا دل حلق میں اچھلا تھا۔ وہ کب سے حمزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید سب کچھ کھل گیا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا، پیچھے تھانہ فون کر کے نفری کے لیے پیغام دیا اور خود گاڑی سے اتر کر مخصوص فاصلہ بنائے دبے قدموں سے بڑے صحن والے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ شیری حواس باختہ ہو کر آس پاس دیکھنے لگا۔ شیروان نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ حمزہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ گولی کندھے پر لگی تھی، درد سے آنکھوں میں آنسو تھے۔ دانی کی طرف دیکھا، وہاں مجبوری تھی۔ کئی سیکورٹی والے ہجڑوں نے شیری کو اپنے حصار میں لیا۔ اس کی جیبیں تلاشنے لگے، فلیش نہیں تھی۔ بی بی حاجن کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اشارہ کیا، ایک اور گولی اس کے جسم کے پار ہوئی۔ دوسرا کندھا پیچھے کو ڈلکا، وہ درد سے کراہا۔ شیری کو دیکھا، سارا کرب آنکھوں میں سمٹ آیا۔ آنکھیں بھاری ہونے لگی۔ شیری کو لگا حمزہ سے پہلے وہ خود گر جائے گا۔ فلیش دے دو لڑکے، ورنہ یہ ساری گولیاں تیرے بھائی کے اندر اتار دی جائیں گی۔ بی بی حاجن مردانہ آواز میں گھررائی تھی۔ شیروان نے تھوک نگلا۔ شیری کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ٹھائیں کی آواز گونجی اور یہ ایک اور گولی اس کے جسم میں پیوست ہوئی تھی۔ شیری کو دیکھتے وہ نیچے گرنے لگا۔ سب دھندلا گیا، زندگی اندھیرا، جسم ساکت، سانس ساکن۔ حمزہ کو گولی لگنے سے ایک دن پہلے یہ ایک بڑی سی سفید عمارت تھی جس پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ عمارت کے بیچ میں تختی لگی تھی، نفرت انسان نہیں جرم سے ہے، اور اس کے نیچے لکھا تھا سینٹرل جیل راولپنڈی 1986۔ یہ اڈیالہ جیل تھی۔
اندر کو جاؤ تو آج اس بڑے میدان میں قیدی ادھر ادھر پھرتے نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ اونچے ٹینٹ پہ بچھے قالینوں پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں تھیں جن کو پردے سے الگ الگ کیا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج تھا جس پر انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے 2 ٹرینرز میز کے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے تھے، اور 7 ڈی آئی جی اسلام آباد اور پولیس کے چند سینئر آفیسر تھے۔ وہاں خواتین کے پورشن میں آگے حیا جنت کے ساتھ موجود تھی۔ بیچ پردے والی سرحد کے اطراف پولیس اہلکار موجود تھے۔ دونوں ٹرینر اپنی بات کہہ چکے تھے اور وہ ڈاکٹر ہارون سے رابطہ کر رہے تھے، جنہوں نے بطور خاص حکم دیا تھا کہ وہ قیدیوں سے چند ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسکائپ کال تھی۔ سامنے بڑی بڑی LED اسکرین لگی تھی۔ یکایک اسکرین پر ڈاکٹر ہارون کی تصویر ابھری۔ سب کو خاموش ہونے کا کہا اور کال کا والیوم بڑھا دیا گیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد وہ گویا ہوئے تھے۔ مجھے بتایا گیا ہے یہاں وہ قیدی موجود ہے جو کسی قسم کی چوری، ڈاکہ، ناحق قبضہ اور دیگر ایسے جرم میں ملوث پائے گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی بے قصور بھی ہو، کہہ کر اداسی سے مسکرائے۔ میرے بھائی، میری بہن، اللہ نے ہر انسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، اور رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت۔ مگر شاید ہم صبر نہیں کرتے۔ جو رزق ہم رشوت، چوری چکاری اور دیگر غلط کاموں سے حاصل کرتے ہیں، میرے یقین کریں وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے، مگر ہم حلال کا انتظار نہیں کرتے اور جلد از جلد حاصل کرنے کی تمنا میں حرام کھانے لگ جاتے ہیں۔ وہاں بیٹھے قیدیوں میں بیزاری تھی۔ AC اور کشادہ کمروں میں بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو کیا پتہ پیٹ کا جہنم کیا ہوتا ہے، بچوں کو بھوکا دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ سب اکتائے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اونٹ کی مہار لیے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں حاجت ہوئی تو وہاں ایک بدو کو مہار پکڑائی کہ میں آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو اونٹ وہیں تھا، مگر مہار نہیں تھی اور بدو بھی غائب تھا۔ وہ اونٹ کو ہانکتے بازار تک لائے۔ مہار خریدنا چاہیے اور اپنی ہی اونٹ کی کھوئی ہوئی مہار مل گئی۔ بیچنے والے سے پوچھا کہاں سے ملی، تو کہنے لگا ایک عربی بدو آیا تھا، 2 درہم کی بیچ گیا ہے۔ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، واہ اللہ، میں اسے حلال کے 2 درہم دینا چاہتا تھا، مگر اس نے حرام کے 2 درہم چنے۔ وہ خاموش ہوئے اور قیدیوں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ میرے بھائی، اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں نہ نوازے تو کہنا جیل میں ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ زندگی رک گئی ہے، زندگی کو آپ نے دھکیلنا ہے۔ جب تک جیل میں ہو کچھ سیکھ لو، ہاتھ میں کوئی ہنر لے آؤ، قرآن مجید کا ترجمے سے پڑھ لو، اللہ سے توبہ کرو اور جن سے شکوہ ہے ان کو معاف کر دو، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو۔ قیدیوں نے اپنے دلوں میں پشیمانی دیکھی۔ اور پولیس کے اہلکاروں سے کہوں گا قیدیوں کے حقوق پورے کرو۔ مسکرائے پھر بولے، نفرت انسان سے نہیں جرم سے کرو۔ اور اسکرین بجھ گئی۔ ہاں، کچھ تو تھا جو بیٹھے لوگوں کے دلوں کو چھوا تھا۔ اللہ پر توکل اور رزق تمہیں خود ڈھونڈ لے گا۔ قیدی قطار بنائے اپنی اپنی جیلوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مالٹائی شرٹ اور ٹراؤزر اور سر پر دوپٹہ اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ جمائے وہ جنت کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی تھی، جب ایک درمیانے سے عمر کی عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم تو وہی ہو نا جو لاہور جیل میں تھی؟ چھوٹتے ہی اس نے کہا تو حیا گڑبڑائی۔ جنت کو دیکھا جو حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹرینر بھی اتر کر اسی طرف آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی حیا رد عمل دیتی وہ دوبارہ سے بولی، اور اب یہاں ان کے ساتھ اسٹیج کی طرف اشارہ کیا، قیدیوں کو سبق دینے آئی ہو۔ واو، ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ ویسے یہ TV والا بندہ صحیح کہہ رہا تھا، جیل میں ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تمہاری طرح۔ وہ اپنے دھیان کہے جا رہی تھی اور ادھر حیا کو اپنے پیروں نیچے زمین سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ دونوں ٹرینر بھی وہیں کھڑے تھے۔ حیا کا خون سمٹ کر چہرے میں آ گیا تھا۔ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہے حیا؟ دونوں ٹرینرز میں سے ایک نے پوچھا تو حیا تلملا کر رہ گئی۔ جواب دیے بغیر پرس کی لمبی سٹیپ کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جنت اس کے پیچھے تیز تیز چلتی گئی، آواز دی، مگر وہ نہیں بولی تو جنت چیزوں کو سمیٹتی واپس چلی گئی۔ حیا نے گاڑی میں بیٹھ کر پرس پھینکنے کے انداز میں پرے مارا تھا۔ نفرت ہے مجھے، نفرت ہے تم سے۔ آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی پشت سے پونچھتے وہ ہانپ رہی تھی۔ پہلے کم تھا جو جیل کا دھبا بھی تم نے میری زندگی پر لگا دیا۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے اس کا دماغ ماضی سے حال اور حال سے ماضی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تم جیسوں کو تو موت بھی جلدی نہیں آتی۔ ہتک اور بےعزتی کے احساس تلے وہ کیا کہتی جا رہی ہے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہجوم، شور، کہکہے، گولیاں، خون اور شیری پر چپٹتے ہاتھ۔ اس کا دماغ ایک ادارے میں گھوم رہا تھا۔ شیری کے نام پر دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اور وہ دوبارہ سے ہجوم، شور اور گولیوں سے ہوتا شیری تک پہنچ جاتا۔ آپریشن تھیٹر میں 2 ڈاکٹر اس پر جھکے تھے۔ ایک لمحے کو اسے ہوش آیا، آنکھیں جھپکی، چند ہیولے دکھائی دیے۔ شیری، وہ بڑبڑایا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اس کے اپنے کان تک نہیں پہنچی تھی، اور دوبارہ اپنے جسم میں جاتے اوزار سوئیوں سے بے خبر ہو گیا۔ پھر وہی شور، گولیاں اور شیری پر جھپٹتے ہاتھ۔
تھیٹر سے باہر آؤ تو ذرا فاصلے پر ایک لڑکی سبز دھاریوں والی سفید قمیض ٹراؤزر اور سر پر سفید شیفون کا دوپٹہ ٹکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آئی۔ وہ ابھی 15 منٹ پہلے یہاں آئی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب ڈاکٹر ہارون کی کال آئی۔ حیا، میرے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں، یہاں ایک چرچ میں کل صبح بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام فلائٹ ملتوی کر دی گئی ہیں، پلیز اس کا خیال رکھنا، جیسے ہی فلائٹ بحال ہوں تو ہم آ جائیں گے۔ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا؟ وہ تو بس انیکا کو ہی جانتی تھی۔ ہاں، حمزہ کو گولیاں لگی ہیں، وہ بے بسی سے بولے تھے۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں وہ پہلی بار حیا سے حمزہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تبھی فون پر نسوانی آواز ابھری تھی۔ حیا، میرے بچے کے پاس چلی جاؤ، وہ اکیلا ہے، اسے کہنا اس کی ماسی جلدی ہی اس کے پاس آ جائے گی۔ میری طرف سے اسے بہت پیار کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت لاپرواہ ہے۔ ردابہ ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ حیا نے سختی سے آنکھیں بیچی۔ حمزہ کے نام سے اسے کیا کچھ یاد نہیں آ گیا تھا؟ وہ گھر، نکاح، تصویریں، چیخنا چلانا اور حمزہ کا اس پر ہاتھ اٹھانا۔ اس نے جھرجھری لی۔ جی مسز ہارون، آئی ول ٹیک گڈ کیئر آف ہیم۔ تسلی دیتے اس نے فون بند کر دیا تھا اور اب وہ ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ آئی تو وہ دل میں بہت کچھ لے کر تھی، مگر ہسپتال کی وحشت سے اس کا دل مرجھا گیا تھا۔ نرس 1-2 بار باہر آئی تھی، اس نے امید سے اسے دیکھا شاید وہ کوئی خبر دے، مگر نرس اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسے آپریشن تھیٹر میں پڑے لڑکے سے زیادہ اپنے گلٹی ہو جانے کی فکر تھی۔ اگر حمزہ کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکے گی۔ ہائے یہ پچھتاوے۔ حیا، حمزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جنت اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، نظریں بدستور فرش پر جمی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھی اور دروازے سے ڈاکٹر باہر نکلتے نظر آئے۔ مسز حمزہ، وہ ان دونوں کے پاس رکے تھے تو حیا سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، مگر بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ حمزہ کو 3 گولیاں لگی تھی جو الحمدللہ ہم نے نکال لی ہیں۔ دل نے ٹھنڈی آہ بھری، شکر۔ پر ڈاکٹر نے باری باری دونوں کو دیکھا اور حیا کا ابھرتا دل دوبارہ سے ڈوبنے لگا۔ مطلب مجھے ہی گلٹی ہونا ہے۔ گولیاں لگنے کے بعد گرنے کے باعث جو ہیڈ انجری ان کو آئی ہے، ان سے ان کے برین میں سویلنگ ہو گئی ہے، جس سے برین اسٹیم پر پریشر پڑ رہا ہے۔ اگر ان کو اگلے 48 گھنٹوں میں ہوش نہیں آتا تو یہ کوما میں چلے جائیں گے۔ جنت نے حیا کا بازو مضبوطی سے پکڑا، گویا حوصلہ دے رہی ہو، اور کوما سے باہر آنے پر ہو سکتا ہے ان کو چیزیں دوبارہ سے سیکھنی پڑے۔ ہی میں فیس پرابلم ان اسپیکنگ، واکنگ اینڈ میموری، آئدر تھنکنگ کائنڈ آف میموری لاس۔ ذرا توقف کے بعد وہ دوبارہ بولے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیں گے۔ ڈاکٹر نے آخری خدشہ ظاہر کیا۔ حیا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ کر چھوڑا ہے۔ کیسے اپنی بد دعائیں واپس لے وہ؟ لیکن آپ دعا کریں، اللہ شفا دے گا آپ کے ہسبینڈ کو، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ اور حیا کو لگا کوریڈور میں کھڑا ہر شخص اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اسی ہی کی تو بد دعائیں لگی تھی یہ۔ وہ کتنے ہی لمحے وہاں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے سامنے حمزہ کو اوٹی سے ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ نالیوں سے جکڑا جسم اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ خود کو گلٹی ہونے کی اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ پچھتاوے ہی تو ہیں جو انسان کو زہر کی طرح کھا جاتے ہیں۔ وہ بھی اس پچھتاوے سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ICU کے باہر پولیس موجود تھی۔ رات اترنے لگی تو فریحہ ہاسپٹل آئی۔ اس کے یہاں حمزہ کے ساتھ ڈیوٹی تھی۔ اس نے حیا اور جنت کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ ہاں، حمزہ کے گھر۔ اس گھر کے ساتھ حیا کی کتنی تلخ یادیں جڑی تھی۔ وہ تھکے سے قدم اٹھاتی اوپر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ مسکراتا بھوری آنکھوں والا حمزہ فریم کے پاس گئی۔ اس میں اپنا عکس برا لگنے لگا تو پیچھے ہٹ گئی۔ سب ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سیف کھلنے لگا۔ سیف کھولی، سامنے حمزہ کے کپڑے لٹکے تھے۔ اسے اچنبھا ہوا، اس کے کپڑے کہاں تھے؟ پھر ہونٹ سکیڑے۔ اسی تصویر والے ڈبے میں اب حیا کے کپڑے بھی تھے۔ ڈیش آدمی اپنے کپڑے کو یوں رولتا دیکھ کر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے تاکہ لانڈری بھجوا سکے۔ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ مسز ہارون فون پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی مسز ہارون، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حیا؟ وہ غصے سے بولی تھی اور حیا گڑبڑائی۔ میں نے؟ ردابہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم میرے بچے کو یوں لاوارثوں کی طرح اکیلے چھوڑ کر کیسے آ سکتی ہو؟ پیچھے سے ڈاکٹر ہارون کی آواز آ رہی تھی جو شاید ردابہ کو تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا تم میرے بچے کے قابل نہیں ہو۔ وہ اتنا پیار کرنے والا لڑکا ہے، پر تم تو چاہتی ہو وہ مر جائے۔ تم اس وقت بھی اس سے اپنا انتقام لے رہی ہو۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور انیکا اس کو ہمت کرنے اور صبر کرنے کا کہہ رہے تھے۔ حیا کا دل چاہا وہ بھی چلائے اس پر،
اس پر وہ اور کیا کہتی، اسے ردابہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اگر میں وہاں ہوتی کبھی تمہارے رحم و کرم پر اسے نہ چھوڑتی، پر میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتی، پلیز میرے بچے کے پاس چلی جاؤ حیا، اسے ہماری ضرورت ہے پلیز۔ وہ روتی رہی اور فون بند ہو گیا۔ حیا نے کپڑے وہیں چھوڑے، اپنا لانگ سٹریپ والا بیگ کندھے پر ڈالا اور ڈرائیور کے ساتھ دوبارہ ہاسپٹل آ گئی۔ ردابہ کے الفاظ اب تک سنائی دے رہے تھے، تم تو چاہتی ہو کہ وہ مر جائے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آئی سی یو کے سامنے رکی۔ تم آ کیوں؟ اس سے پہلے کہ فریحہ اس کی طرف آتی وہ کھٹ سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فریحہ اندر آئی، کچھ کہنا چاہا مگر حیا نے اتنی بے رخی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ وقت چاہتی ہے۔ جب وہ باہر چلی گئی تو وہ حمزہ کی طرف مڑی تھی۔ تم آج اگر اس بیڈ پر ہو تو تمہاری اپنی وجہ سے، میری بددعاؤں کی وجہ سے نہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑی دبا دبا گھرا رہی تھی۔ حیا، تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کیا؟ میرے بچے کے قابل نہیں ہو تم، زندگی خراب کر دی اس کی، پریشان کیا ہے اس کو۔ مسز ہارون تمہاری وجہ سے ہر بار مجھے ذلیل کرتی ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ تو ہاں، میں چاہتی ہوں تم مر جاؤ۔ وہ گھراتی کبھی کمرے میں ٹہلنے لگتی اور کبھی اس کے بیڈ پر ہاتھ جمائے اس کے منہ پر جھک جاتی۔ ہاں، میں نے اپنی ہر نماز میں کہا تم مر جاؤ، اور اب اس کے منہ پر جھکی۔ کیوں نہیں مرتے تم؟ کیوں میری زندگی سے چلے نہیں جاتے؟ کیوں مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتے؟ اب کی آواز رند گئی تھی، وہ وہیں بیڈ کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر کے بعد وہ آواز آئی جو اسے بمشکل خود سنائی دی۔ آئی ایم سوری مس، آئی ایم سوری حمزہ، آئی ایم سوری۔ حمزہ کے چادر سے نکلے بازو پر دونوں ہاتھ رکھے وہ روئے جا رہی تھی۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسے تو حمزہ کے خود پر چلانے کی عادت تھی، مگر اب وہ چلا رہی تھی۔ وہ چپ لیٹا تھا، نہ پہلے کی طرح اسے گھورا، نہ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر دھمکیاں دی۔ اب کہ حمزہ کے اپنے بازو میں دھنستی انگلیوں کے بجائے درد دل میں محسوس ہوا تھا۔ میں نے کبھی تمہارے مرنے کی دعا نہیں کی مسز ہارون، کو لگتا ہے کہ میں تمہیں مرتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں صرف تمہیں اس تکلیف سے گزرتا دیکھنا چاہتی ہوں جس سے میں گزری تھی۔ بے بس ہونے کی پہلے کہی اپنی باتوں کو وہ خود ہی رد کر رہی تھی۔ سر اب حمزہ کے بازو پر رکھے اپنے ہاتھوں پر تھا اور آنسو بدستور گر رہے تھے۔ کئی ساعتیں یوں ہی گزر گئی۔ آنکھیں رگڑ کر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ کچھ لمحے یوں ہی وینٹیلیٹر پر پڑے حمزہ کو دیکھتی رہی۔ پھر جانے دل میں کیا خیال آیا کہ حمزہ کا ہاتھ اپنے دل میں تھاما اور اپنے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسے لگا اے سی کی خنکی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ کوما تک پہنچتا انسان کو کیا پتا کہ اس پر کیا گزری۔ اس نے سر جھٹکا، حمزہ کا ہاتھ دوبارہ سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھا اور باہر آ گئی، اور بیڈ پر لیٹا شخص شور گولیوں سے ہوتا شیری پر اٹکتا۔ باہر رات اتر رہی تھی۔ عشاء کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ علی کے گھر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ علاقہ کلیئر کرتے ہی وہ واپس آ کر قانونی کارروائیاں نمٹاتے ان کو اگلا پورا دن گزر گیا تھا۔ فریحہ مسلسل علی کو حمزہ کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہی تھی، اور اب بھی وہ ڈاکٹر کی کہی گئی باتیں دہرا رہی تھی۔ وہ حمزہ کو دیکھنے ہاسپٹل جانا چاہتے تھے، مگر فریحہ نے زبردستی ان کو رات کھانے کے لیے یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ وہ خود تندرست رہو گے تو اس کا خیال رکھو گے، اور بادل ناخواستہ اب میز پر بیٹھے پی دلی سے وہ منہ میں نوالے ٹھونس رہے تھے۔ حمزہ چاہے کم بولتا تھا پر اس کے ہونے کا رعب اور احساس ہمیشہ رہتا تھا، اور آج وہ کمی سب کو کھل رہی تھی۔ پھر کیا ہوا وہاں؟ ابھی وہ سب بیٹھے تھے تو فریحہ نے ان سے وہاں ہوئے تمام تر معاملات کی تفصیل لی تھی۔ پلیٹ میں بے مقصد چمچ چلاتے علی نے سر اٹھایا اور بتانے لگا۔ گولی کی آواز سن کر ہم اس گھر کی طرف بڑھے۔ گھر کا نقشہ حمزہ کو پہلے ہی دانی دے چکا تھا۔ پلیٹ میں گھومتے چمچ کے دائرے وسیع ہوتے گئے، اور یہ چھوٹا سا لاؤنج تحلیل ہوتا بڑا محل تہ خانے میں بدل گیا۔ ایک طرف حمزہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان فرش پر پڑا تھا۔ اس کے جسم سے خون ابل کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھی مگر دور کہیں آتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بہت سے لوگ شیری پر جھپٹ پڑے تھے اور وہ گنگ آنکھیں پھاڑے حمزہ کو بے جان دیکھ رہا تھا، حمزہ کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بہت لوگ تھے، سینکڑوں، اور کرنے کی ہمت تھی بھی کس میں؟ شیری کا اپنا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ فلیش کہاں ہے؟ کدھر چھپائی ہے؟ واپس کر دو۔ اس جیسی آوازیں سنتا حمزہ اندھیری گھاٹیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ عجیب شور تھا، تالیوں کا، ہنسنے کا، حیرت کا اور جھنجھلاہٹ سے ہوتی سرگوشیوں کا۔ اور پھر بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس سے قبل کہ وہ چوکنا ہوتے، ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ یہ آنسو گیس تھی۔ شیروان نے جلدی سے اپنا منہ اپنی قمیض کے اندرونی حصے میں ڈھانپا اور شیری کو بھی پکڑتے ایک طرف لے گیا۔ اب وہاں کا ماحول مختلف تھا۔ مرد نما عورتیں گلا پھاڑ پھاڑ کر کھانستے
آنکھیں مسلتے ادھر ادھر گرتے پڑ رہے تھے۔ پوری بیسمنٹ میں منہ پر ملٹری ماسک چڑھائے پولیس اہلکار پھیل گئے تھے اور گرفتاریاں ہو رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی تگودو کے بعد علی شیروان اور شیری تک پہنچ گیا تھا اور خاموش نشاندہی پر حمزہ کی طرف بھاگے، جو اب اپنے حواس مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ بیسمنٹ میں پھیلا دھواں علی کی پلیٹ میں گھومتی چمچ میں آ سمایا تھا۔ اس ہولناک حادثے کا تذکرہ کرتے ماحول دوبارہ سے وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ دوسروں کو مار کر جسم گھسیٹتے اپنوں کا خون آلودہ جسم اٹھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور پھر ایسے اپنے جوان سب ملنے اور جڑنے کی تو سوگواری ہی بجا تھی۔ میں اور زاویان حمزہ کو لے کر باہر چلے آئے۔ شیری اور شیروان کو بھی ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ شیری بضد تھا کہ حمزہ کے ساتھ گاڑی میں آنے کو، ہاسپٹل تک لے کر آنا اذیت ناک تھا، خون بہہ بہہ کر جمنے کو تھا۔ شیری کا تو تمہیں بتا چکا۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی اپنی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ علی نے جھنجھری لی اور خاموش ہو گیا۔ دانی نے حمزہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنی مرضی سے گیا تھا نا؟ فریحہ ابھی تک الجھی تھی۔ پھر شیروان نے آگے جوڑا، دانی پر ان کو شک ہو گیا تھا، انہوں نے اس کی بیوی اور بچوں کو قید کر لیا تھا اور اسی کے بدلے حمزہ کو ٹریپ کرنے کو کہا تھا۔ بھابی فیملی آلویز کم فرسٹ۔ بے دلی سے شانے اچکاتا وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ دانی نے غلط کیا، وہ سب جانتے تھے۔ وہ حمزہ سے مدد لے سکتا تھا، مگر خیر اب اس کا فیصلہ انہوں نے حمزہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بھابی، شیری ابھی تک نہیں اٹھا؟ سمایا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں کھانے کا کہنے گئی تو وہ سو رہا تھا، شاید نیند کی دوا کا اثر ہے، اور بس۔ سمایا سر ہلا کر رہ گئی۔ کل رات اس کے کمرے سے آنے کے بعد حیا اب تک واپس نہیں گئی تھی۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد وہ ICU کے باہر چکر لگا لیتی تھی یا نرس سے حال احوال لے لیتی تھی۔ اس کے دل میں ایک ننھے سے احساس نے جنم لیا تھا جس کو وہ بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ حیا، وہ خاموش لیٹا ہے تبھی تمہارے دل اس کی طرف جھک رہا ہے، ورنہ اس کی انگارہ برساتی آنکھیں اور زبان تم دیکھ چکی ہو۔ اس نکاح کا کوئی ریل معنی دینے کی کوشش مت کرو۔ وہ اپنے آپ کو حمزہ سے دور رہنے کی دلیلیں دے رہی تھی۔ فجر ہونے میں ابھی وقت تھا اور باہر ہسپتال کے لان میں پتھر کے بنے زمین پر 1-2 انچ اونچے بینچ پر بیٹھی گزرے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کافی کے 2 مگ ہاتھ میں لیے جنت اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایک مگ اس کی طرف بڑھایا اور دوسرے سے خود گھونٹ گھونٹ بھرنے لگی۔ جنت، تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے؟ وہ افسردہ تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جنت نے پرجوش انداز میں کہا۔ میں اس کے لیے کوئی دعائیں نہیں کرتی اور نہ کروں گی، حیا نے سے گھورا۔ وہ اپنے اندر سر اٹھاتے احساس کو دبا رہی تھی۔ میں تمہیں حمزہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاؤں تب بھی نہیں؟ جنت نے آئیبرو اٹھاتے پوچھا تھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وفاسی وہ مگ سے گھونٹ بھرنے لگی۔ حیا، حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے، جنت اس کی بات نظر انداز کیے بتانے لگی، اور حیا نے اس کی بات اچک لی۔ مسز ہارون جب مجھ سے ملتی ہیں یہی کہتی ہیں، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے۔ اور کل تو ڈاکٹر ہارون بھی کہہ رہے تھے۔ وہ خود ہی ہنستی تھی۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ جنت کافی کے مگ میں دیکھتی بولتی گئی۔ میری زندگی سے زیادہ اس کی زندگی تلخ ہے جنت بی بی۔ یہاں ہر کوئی بری زندگی گزار رہا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے لگ جائیں۔ وہ جنت کے حمزہ کی حمایت پر بھڑک اٹھی تھی۔ جنت نے اسے نظر انداز کیا۔ حمزہ شوخ اور خوش مزاج لڑکا تھا، میں اسکول کے زمانے سے اسے دیکھتے آ رہی ہوں۔ میں اور رانیہ بہت اچھے دوست تھے اور پوری کلاس ہم سے پناہ مانگتی تھی۔ اسکول کی یادیں دماغ کے کسی کونے میں سر اٹھانے لگی۔ پھر وہ رکی اور حیا کو دیکھا، جسے یہ کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خالی لان کو اور اندھیرے سے کالے ہوتے گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ، حمزہ کی منگیتر۔ جب حیا نے نہیں پوچھا تو اس نے خود ہی واضح کیا تھا، اور اندھیروں نے دیکھا حیا کے ماتھے پر ہلکے بل پڑے تھے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ حمزہ اور رانیہ کے نکاح کو 1 ہفتہ تھا جب رانیہ مر گئی۔ حیا کے گردن میں گلٹی بھر کر ابھری تھی۔ جنت کچھ دیر چپ بیٹھی رہی تو حیا نے بے چینی سے گردن موڑی۔ جنت انگلی کے پوروں سے آنکھوں کے کونے میں بڑھتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے ڈرگ ڈیلر نے رانیہ کو اغوا کر لیا اور اس پر حوانیت کی انتہا کر دی۔ جنت نے مگ ایک طرف رکھ دیا۔ حیا اپنے مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتے سنتی رہی۔ ان درندوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اس کے جسم میں ڈرگز کے انجیکشن لگائے، حمزہ کے لیے نفرت بھرے جملے اس کے جسم پر گاڑے، ویڈیو بنائی، حمزہ کو بھیجی۔ جنت نے ایک ہی سانس میں روادات سنا دی۔ حیا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اپنی آنکھوں کی پتلیاں پر اسے اپنے گرم مائع کا احساس ہوا تھا، مگر وہ پل کے چپکتے ان کو اندر اتار گئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ جہنم کسی زندگی گزار رہی ہے، مگر دنیا میں عذاب تو رانیہ نے دیکھا تھا۔ کچھ دیر دونوں چپ بیٹھی رہی اور پھر حیا نے خود کو کہتے سنا، حمزہ کو بہت صدمہ لگا ہوگا۔ جنت نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔
حیا، اس دن ہم نے اپنا شوق مزاج حمزہ کھو دیا تھا۔ پھر ہم نے کبھی اس سے پہلے کی طرح باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ وہ چپ ہو گئی، وہ چپ ہو گیا، بالکل چپ۔ وہ ریئلی مس دیٹ اولڈ حمزہ، وہ پیارا سا لڑکا۔ وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ یہ تیسری بار تھا جب حیا نے حمزہ کے لیے یہ لفظ سنا تھا، پیارا لڑکا۔ شاید اس کی خوبصورت شکل و صورت کی وجہ سے سبھی سے پیارا بلاتے ہیں۔ حیا نے سر جھٹکا اور دوبارہ اپنی توجہ جنت پر مرکوز کی، جو اب آگے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے چند دن کے بعد حمزہ جب گھر آیا تو اس کو مارنے کے ارادے سے اس کی گاڑی میں بم فٹ تھا، جو اتفاق سے اس کے والدین لے گئے۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا جیسے غلط سنا ہو۔ پھر اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ چپ ہوئی اور دوبارہ بولی، حمزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے ٹوٹنے کے نشان اس کی شخصیت میں آج بھی دکھتے ہیں۔ ماحول میں سوگواری چھا گئی تھی۔ حیا کو کافی کڑوی لگنے لگی۔ دل اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ اچھا لڑکا ہے حیا، مسز ہارون کہتی ہیں کہ ان موتوں نے ان کی شخصیت کو ڈیمیج کیا ہے۔ وہ ان اموات کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے، اور اس گلٹ نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ گلٹ؟ حیا کا دل ڈوبا۔ وہ بھی تو ایک گلٹ سے بھاگ رہی ہے۔ بہتر یہی ہوتا کہ وہ خود اس فیز سے نکل آتا، مگر بہت دیر کے بعد پتہ چلا اس کے رویے کے وجہ ان رشتوں کو کھونا نہیں، بلکہ خود کو اس لاس کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت ہے حیا۔ وہ حیا کی آنکھوں میں جھانکی اور آگے بولی، کسی ایسے کی جو اسے سنے اور جس سے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ کہتے کہتے رخ موڑ لیا، مگر اب پرانا حمزہ نہیں رہا۔ کھلی کتاب جیسا ہنستا مسکراتا حمزہ اب یہ پراسرار سا بیہیو کرتا ہے۔ دل کی سختی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ کسی سے کام کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ دل کی بات کرنا تو دور، اس کی آواز میں مایوسی در آئی تھی۔ پتہ نہیں کب تک خود کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دے گا یہ۔ وہ خفت سے اپنا مگ اٹھاتے اندر راہداری میں غائب ہو گئی تھی، اور حیا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا ابھرا۔ وہ گلٹی ہو چکی تھی۔ دل اسے چھوڑ کر حمزہ کا ہو گیا تھا۔ یہ ایک اونچا 70 مالہ ہوٹل تھا۔ رات کی تاریکی سے 9-10 بجے کا گمان ہوتا تھا۔ ہوٹل کے وسیع لانچ میں پڑے صوفوں میں سے ایک پر ڈاکٹر ہارون ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے تھے۔ یہ ڈنر کے بعد کا وقت تھا، اور ابھی ردابہ اور انیکا کو کھانے کے بعد اوپر کمرے میں چھوڑنے آئے تھے۔ ردابہ کو بڑی مشکل سے وہ سنبھالے ہوئے تھے، اور ابھی بہتر یہی تھا کہ وہ سو جاتی۔ وہ اب تک خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھے، مگر اپنے خون کے لیے کون کب تک ضبط کرتا ہے۔ وہ بھی ابھی فون پر پرانی تصویریں کھولے بیٹھے تھے، جس میں وہی پرانا شوق سا حمزہ نظر آ رہا تھا۔ ہر تصویر میں اس کا کام انیکا اور رانیہ کی تصویروں کو بگاڑنا تھا، اور وہ جو تصویریں ڈاکٹر ہارون کھولے بیٹھے تھے وہ اس دن کی تھی جب حمزہ کا CCS کا رزلٹ آیا تھا، اور تصویر میں ڈاکٹر ہارون اس سے گلے مل رہے تھے۔ یو میڈ اس پراؤڈ بوائے۔ تصویر ہلنے لگی۔ گلے ملتے انہوں نے سرگوشی کی تھی، جس پر حمزہ کھلے دل سے مسکرا رہا تھا۔ یہ شاید تب تھا جب آخری بار انہوں نے حمزہ کو گلے لگایا تھا۔ اس کے بعد وہ ملائیشیا چلے گئے، اور جب آئے تو ہانیہ والے حادثے نے حمزہ کو بہت بدل دیا تھا۔ وہ گھر کم ہی آتا تھا، اور پھر ڈاکٹر ہارون کے بھائی اور بھابھی کی موت۔ ماضی کی یادوں میں گم ڈاکٹر ہارون نے جھرجھری لی۔ سرد ان کے لبوں سے خارج ہوئی۔ انگلی سے اسکرین کو ایک طرف کرتے وہ اگلی تصویر پر رکے تھے۔ چھوٹا سا 6-7 سال کا حمزہ ڈاکٹر ہارون کی پیٹھ پر بیٹھا اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہا تھا، اور نیچے ڈاکٹر ہارون سر ہلاتے اسے تنبیہ کر رہے تھے کہ ہاتھ اوپر رکھے، ورنہ اس کی گدگدی سے وہ اسے نیچے گرا دیں گے۔ اداس مسکراہٹ لبوں پر پھیلی۔ اگلی تصویر حمزہ کی منگنی کی تھی۔ وہ رانیہ کے ساتھ بیٹھا شرارت سے کیمرے کے لینز میں دیکھ رہا تھا۔ پیارا لڑکا۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے، اور فون کی اسکرین پر دائرے بنتے چلے گئے، اور انہوں نے خود کو حمزہ کے گھر اس کے کمرے کے باہر کھڑے پایا۔ دروازہ کھولا تو سامنے حمزہ ردابہ کو گود میں سر رکھے چھت کو گور رہا تھا۔ ردابہ اس کے بال سہلاتے سے کچھ بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہارون کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ آ جائیں چاچو، وہ اداسی سے مسکراتے کہہ رہا تھا۔ ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ہارون وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہوں، ہونٹ پیچھتے پھر سے اس نے ہلکا سا کہا تھا۔ گڈ۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے حمزہ کے کمرے کا جائزہ لیتے وہ کہہ رہے تھے، ردابہ اپنا سامان دیکھ لو، رات 10 بجے کی فلائٹ ہے، ہم اسلام آباد جائیں گے۔ ردابہ نے ایک نظر حمزہ کو دیکھا، پھر ڈاکٹر ہارون کو۔ حمزہ نے لب کاٹے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کچھ دن یہیں حمزہ کے پاس، ویسے بھی یہ 1 ماہ چھٹی پر ہے۔ حمزہ نے امید بھری نظروں سے ڈاکٹر ہارون کو دیکھا۔ ردابہ، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہمارا اپنا گھر ہے، بیٹی ہے جس کے اسکول کا حرج ہوگا، پھر انسٹیٹیوٹ میں بہت سا کام پڑا ہے۔ وہ چپ ہوئے، اور حمزہ نے لب کاٹتے ہوئے آنکھیں سکیڑی تھی۔ بھوری آنکھیں اور چھوٹی ہو گئی۔ چاچو، آپ اور انیکا چلے جائیں، ماسی کو میرے ساتھ رہنے دیں، یہاں مجھے اب وحشت ہوتی ہے، اکیلے بیٹھے سب یاد آتے ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ ردابہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے گال کو چھوا۔ وہ اس کو ہمیشہ بہت پیارا تھا،
شاید انیکا سے بھی زیادہ، مگر وہ کسی کے سامنے کہتی نہیں تھی۔ اب بھی وہ خود کو اس کے پاس رکنا چاہتی تھی، کہنے کو لب کھولے، مگر ڈاکٹر ہارون اٹھ کر بیڈ تک آئے اور حمزہ کے قریب ہوئے۔ جینٹل مین، آئی نو یو آر ویری بریو۔ اس سب سے تمہیں خود کو لڑنا ہے۔ تم ہمارا فخر ہو، بی اسٹرانگ۔ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھامے انہوں نے حمزہ کو ہلایا تھا۔ حمزہ نے زبردستی مسکراتے سر ہلایا۔ ماسی کو رہنے دیں، دوبارہ منت کی۔ ماسی نے بے بسی سے ڈاکٹر ہارون کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت چاہی، وہاں انکار تھا۔ چاچو پلیز، چند دن کی تو بات ہے، اور پھر چند دن اگلے چند اور دن میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے سر جھٹکا اور اس سے پہلے حمزہ کچھ کہتا ڈاکٹر ہارون کھڑے ہو گئے۔ حمزہ اور پھر افسردہ نظر سے ردابہ کو دیکھا۔ آپ چلنے کی تیاری کریں، میں اپنے انسٹیٹیوٹ کا حرج نہیں کروا سکتا، وہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ لہجہ سرد تھا۔ ردابہ نے حمزہ کو کچھ کہنے کو لیے منہ کھولا، مگر وہ بھی کچھ کہے سنے بغیر چلا گیا، اور پھر تب آیا جب ڈاکٹر ہارون اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ اس دن چاچو بھتیجے کا رشتہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں تھا، مگر ہارون کے ساتھ اس کا رویہ سرد ہو گیا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہٹ ڈاکٹر ہارون کے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ دوبارہ موٹل کے لانچ میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے تر ہوتی آنکھوں کے کونے پر انگلی رکھی۔ بابا، جب حمزہ بھائی کو پتہ چلے گا نا کہ آپ نے ان کے لیے ہی ماما کو ان سے دور کیا تھا، تو وہ سارے شکوے بھلا کر پہلے کی طرح آپ کے کلوز ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ہارون کا پتہ ہی نہیں چلا انیکا کب نیچے آئی۔ وہ اب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ میں بس چاہتا تھا وہ ردابہ یا کسی بھی سہارے کو نہ ڈھونڈے، وہ خود اپنے ٹکڑوں کو واپس جوڑے۔ انیکا، ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں ہماری ٹف فیز سے نکالے گا، بٹ ہمیں خود اپنا بازو پکڑ کر خود کو تکلیف سے نکالنا پڑتا ہے۔ وہ ردابہ کے پیچھے چھپ کر حقیقت سے بھاگنا چاہتا تھا۔ آواز میں تکلیف در آئی تھی۔ ارے بابا، وی آل نو آپ حمزہ بھائی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ باپ کی گردن کے گرد بازو ڈالے وہ اب ان کا گال چوم رہی تھی۔ کاش حمزہ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے۔ انیکا کے گال کو تھپ تھپاتے انہوں نے سوچا تھا۔ یہاں پر آپریشن محبت کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہاں انسٹاگرام پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اردو_ناول، اور اس کو سرچ کر لینا ہے۔ یہاں پر اکاؤنٹس میں یہ والا میرا اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے، اور جس بھی ناول کو سجیسٹ کرنا ہے آپ نے مجھے ادھر بتانا ہے۔